نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 68 نمبر آیت شیفہ سے آگے 68 یعنی 68 نمبر ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ ودود محبت کرنے والا، پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، طائفتن ٹولہ، ایک جماعت، ایک گروہ، من اہل الکتاب کتابیوں میں سے، مراد یہودی ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے، اس بات کو بڑا محبوب رکھتا ہے، کیا لو یضلونکم کہ کاش وہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، یعنی یہودی اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی کوشش میں ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون وہ بدبخت نہیں گمراہ کر سکتے کسی کو، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خبیث خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ وما یشعرون اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے کہ جن کے دل میں میرے نبی کی محبت جاگوزی ہو گئی ہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو محبت نکل نہیں سکتی، وہ ایمان والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، سیدنا معاذ بن جبل کا، سیدنا حذیفہ بن یمان کا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کا، کہ ان کے پیچھے خصوصاً یہودیوں کا ایک ٹولہ ایسا لگا ہوا تھا جو دن رات اس محنت و مشقت میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ورغلا دیا جائے اور مطلقاً بھی اس کو رکھا جائے کہ اس کو یعنی مقید نہ کیا جائے، مطلق رکھا جائے۔ تو یہودیوں کی یہی کوشش تھی، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا 72 نمبر آیت مبارکہ میں آپ پڑھیں گے کہ ان کی سازشیں کیسی ہوا کرتی تھیں، کتنی وہ گہری سازشیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے بہکانے کی۔ جو مسلمان غریب ہوتے ان کے ساتھ بڑا تعاون کرتے، جس طرح آج بھی بعض وہ ویلفیئر سوسائٹیاں، کچھ NGOs وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بڑی سہولتیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کا علاج مفت کرانے کا، سیلاب آ جائے تو کتنا کچھ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہوتا ہے یہ ہم سے متاثر ہو کر عیسائی یا یہودی ہو جائیں، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے وہ دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے علم میں ہے کہ آج کل تو نہیں ہے، پہلے مرزائی کیا کرتے تھے کہ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر وہ لڑائی بھی اسی لیے ہوئی تھی نا، نشتر کالج کے طلباء کے ساتھ جھگڑا بھی اسی بنا پہ ہوا تھا نا کہ وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روکتی، وہ فوراً پانی لے کر، ٹھنڈا پانی لے کر، شربت لے کر وہ گاڑی میں سوار ہو جاتے، لوگوں کو پلاتے اور ساتھ ساتھ اپنا لٹریچر بھی تقسیم کرتے۔ اصل مقصد یہ کہ دیکھنے والا کہے کتنا یہ ویلفیئر کا کام کرتے، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں تاکہ تم کو گمراہ کریں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے یہودی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ احسان کریں، ان کو درہم و دینار دیں، ان کو رزق دیں، یعنی کھجوریں وغیرہ یا اس وقت کا جو بھی سامان تھا، اناج وغیرہ تھا، ان کو پیش کریں اور ان کو یہ ترغیب دیں۔ معاذ اللہ میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس جملے پر کہ حضور کے پاس کیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، دیکھو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہمارے ساتھ تو مل جاؤ، ہم 2 وقت کا کھانا بھی تمہیں دیں گے، لباس بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے۔ پوری کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کی۔ میرا اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں میرے اور میرے محبوب کی محبت ڈالی جا چکی ہے، تم خود گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو کبھی بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔
تم جانتے ہی نہیں ہو کہ انہوں نے وہ کون سی مے پی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ وہ مولانا صدارم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جو حجرہ تھا نا، اس کے باہر ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ نشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ ہے۔ تو کتنا بھی مجھے برا کہے، کتنا بھی برا کہے، کتنا بھی برا کہے، میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں نکل سکتی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، پہلا تو ان کا کردار تھا نا، اب اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلاتا ہے، یا اہل الکتاب، او کتابیو، بالخصوص یہودی اور نصارہ بھی اسی کے تحت ہیں، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو یہ وہی رسول رحمت ہے جن کا ذکر تمہاری کتاب کے اندر پایا جاتا ہے، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ فرماتے ہیں لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو، تم خود اس کے گواہ ہو۔ جب تک میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، ان بیتوں کو کہا جاتا ہے جو اہل مدینہ کے انصار نے میرے کریم آقا کے دست حق پرست پر مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر کی تھی۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا تھوڑا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہودی انصاری مدینہ کو کہا کرتے تھے ہم ہیں اہل کتاب، یعنی ہم آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، ان قریب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں آئیں گے، یہ یثرب مدینہ طیبہ بن جائے گا، ان کے مبارک قدموں کے صدقہ سے یہاں خیر و برکت آ جائے گی، اس کی مٹی بھی خاک شفا بن جائے گی۔ وہ نبی بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی شان عطر کے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ تم کسی بھی نبی کو نہیں مانتے ہو۔ انصار مدینہ مطلقاً مشرک تھے اور یہودی اہل کتاب تھے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے تھے، اگرچہ صحیح نہیں مانتے تھے، لیکن دعوت ان کا یہی تھا نا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ کتاب کو مانتے ہیں، ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کے ماننے، وہ نبی آ رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا غلبہ عطا فرمائے گا کہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر ان کا دین غالب آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو یثرب سے، اس وقت یثرب ہی تھا، یثرب سے باہر نکال دیں گے اور معاذ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وہ یہودی کہا کرتے تھے وہ آنے والے ہیں، ان قریب آنے والے ہیں، ان کی بعثت شفا ہونے والی ہے، ہماری کتابوں کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے جس زمانہ میں آج ظاہر ہو جائیں یا کل ظاہر ہو جائیں، وہ آئیں گے۔ انصاری مدینہ ڈرا کرتے تھے، انصار تو بعد میں ان کو کہا گیا نا اوس اور خزرج، انصار اس لیے کہا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت زیادہ معاونت کی تھی، مدد کی تھی، اس بنا پر ان کو انصار کہا گیا ہے۔ وہ جو اوس اور خزرج کے افراد تھے یہ اہل یثرب ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی حرم کعبہ آیا کرتے تھے۔ حرم کعبہ حج کے لیے کم آتے تھے، میلہ منانے کے لیے زیادہ آتے تھے، ایک قسم کا میلہ ہی ہوا کرتا تھا حج کے موقع پر۔ تو یہ انصاری مدینہ بھی آئے، اوس اور خزرج کے لوگ بھی آئے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جو لوگ باہر سے وفود کی شکل میں آتے، میرے کریم آقا ان کے خیموں میں تشریف لے جاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اپنی رسالت کی جانب دعوت ارشاد فرماتے۔ میرے کریم آقا ان کے پاس بھی ہے جو یثرب سے آنے والے یہ اوس اور خزرج کے افراد تھے۔ جب میرے نبی نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اپنی نبوت کا اظہار کیا اور ان لوگوں نے میرے نبی کی زیارت کی تو کہنے لگے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا پیارا شخص ہے، اتنی پیاری گفتگو ہے، اتنا اخلاق اعلیٰ ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ وہی شخص معلوم ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہودی بتایا کرتے تھے کہ وہ ان قریب وہ تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم کو مدینہ سے یعنی یثرب سے نکال باہر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لا کر ہمیں یثرب سے باہر نکال دیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ وہ ایمان لائے ہی اس لیے تھے کہ یہودیوں نے پہلے گواہی دی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے جا کر مدینہ طیبہ میں دوسرے لوگوں کو بتایا کہ وہ نبی جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے نا وہ تشریف لے آئے ہیں۔
آؤ ان کو ہم دعوت دیں کہ وہ یہاں ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم یہودیوں کے شر سے بچ جائیں۔ چنانچہ دوبارہ وہ آئے تھے بیت عقبہ ثانیہ کے لیے۔ یعنی میں نے یہ واقعہ اس لیے اختصار کے ساتھ سنایا آپ کو کہ یہودی میرے نبی کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، ان کا نام بھی بتاتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے بعد لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام بھی محمد رکھ لیا تھا، اس بنا پر کہیں یہی نام، جس طرح محمد بن مسلمہ، وہ کہتے میرا نام بھی کہتے، اسی لیے رکھا گیا تھا محمد کہ یہودی بتاتے تھے وہ آئیں گے ان کا اسم گرامی محمد ہوگا، تو بعض لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام اس بنا پہ محمد رکھ دیے تھے، شاید یہ وہی ہو جائے جس کے بارے میں یہودی بتاتے ہیں، اور بتاتے تھے وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے۔ میں آپ کے بارے میں حضرت کعب احبار کا واقعہ کئی مرتبہ کو سنا چکا ہوں کہ تورات میں میرے کریم آقا کی ساری شکل و صورت اور حلیہ کا تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ حضور کے چلنے کا انداز جو کچھ بھی تھا، صفات عالیہ تورات میں مذکور تھیں، وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود اس کے گواہ ہو، وہ یہودیو تم خود گواہ ہو، یہ وہی نبی ہیں جو نبی آخر زمان ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن السلام کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ قبل ازیں بعض اوقات سن چکے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ یہودی صرف ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، وگرنہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ رب کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ یہودی یہ عیسائی میرے محبوب کس طرح پہچانتے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کوئی شک نہیں ہے، معمولی بھی شک نہیں ہے، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، او کتابیو، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق اور باطل کو ایک دوسرے میں ملا کے پیش کر رہے ہو؟ حق تورات اور انجیل کو سچی آیتیں، اور باطل جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی آیات تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی نعت مبارکہ کو انہوں نے چھپا دیا، اس کی جگہ اپنی طرف سے من گھڑت آیتیں اس میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حق اور باطل کو ملا کے کوئی پیش کرتے ہو، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو۔ یا اہل الکتاب، او کتابیو، لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل میں کیوں ملا رہے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو تم چھپا رہے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی تشریف آوری کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قبل ازیں آپ آیات مباہلہ کے تحت وہ سن چکے ہیں کہ عیسائی جانتے تھے یہی نبی آخر الزمان ہیں، یہودی بھی جانتے تھے یہی نبی آخر الزمان ہیں، اور وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ میں کل کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ غرقد، آپ کا جی چاہے تو نیٹ پر لفظ غرقد لکھ لیں، جی چاہے تو شجر الیہود لکھ لیں، یہودیوں کا درخت، یہ لکھ لیں، نیٹ کھل جائے گا، اور کافروں کا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے، نیٹ کھل جائے گا اور آپ کے سامنے ایک مخصوص درخت کی شکل آ جائے گی، اور یہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، تفصیلات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل نے اس درخت کی اپنے ملک میں بہت کاشت کی ہے، اپنے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں نرسری پھیلائی ہے، عرب ممالک میں بڑی کثرت کے ساتھ غرقد کی کاشت کی ہے، بہت زیادہ غرقد اگایا ہے۔ کیوں اگایا ہے؟ کیا تورات میں لکھا ہے کہ غرقد کو اگاؤ؟ کیا پہلے صحابہ میں لکھا تھا کہ غرقد بڑا ایک متبرک درخت ہے، اس کی تم پیداوار کو جتنا زیادہ ہو سکے بڑھاؤ، اس کے باغات لگا دو، غرقد کے جنگل ہو بیابان ہو، ہر کسی نے اپنے گھر میں غرقد کا درخت لگا لیا۔ کیوں یہ لگایا؟ اسی لیے لگایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ حبیب دائما ابدا، ایک وقت آ جائے گا جب یہودیوں کو ایمان والے قتل کریں گے، ان کے ساتھ عیسائی بھی ان کو قتل کریں گے، یعنی مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کو قتل کریں گے، اور کوئی بھی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی پتھر کی اوٹ میں کسی ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ ٹیلا، وہ پتھر، وہ درخت، وہ دیوار پکار کر بتائے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، قتل کر دو اس کو۔ لیکن غرقد کا درخت نہیں بتائے گا، غرقد کا درخت یہودی کو پناہ دے دے گا۔ یہودیوں کو میرے نبی کے اس بات پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کثرت سے غرقد کے درخت لگا دیے تاکہ ہم اس کے پیچھے چھپ سکیں، حالانکہ ان کو تورات پہ نہیں کہا گا کہ غرقد تمہاری حفاظت کرے گا، میرے نبی نے کہا ہے۔ کتنا یقین ان کو میرے نبی پر،
کتنا یقین ہے. انہوں نے غرقد کے درخت کثرت کے ساتھ لگا دیے کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا کہ غرقد یہودیوں کو پناہ دے گا، اس کے سوا کوئی درخت یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا. وہ اپنے نبی کو نیت نہ مانا جتنا میرے نبی کے حکم کو مان لیا، میرے نبی کی خبر کو مان لیا کہ حضور نے فرمایا تھا کثرت کے ساتھ غرقد لگا دیے. کیا پتہ چلا کہ حقائق کا ان کو علم ہے، یہ وہ جانتے ہیں وہ نبی سچے ہیں. اگر وہ ان نبی کو معاذ اللہ سچا نہ جانتے تو غرقد کے درخت کیوں لگا رہے ہیں، کیوں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، باغات لگا رہے ہیں غرقد کے. یعنی وہ جانتے ہیں کہ اس نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اور یقیناً ایسے ہو کے رہے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا اور یہودی اس کے معاون بنیں گے. وہ دجال کے اسٹیج تیار کر رہے ہیں نا، سب کچھ ہو رہا ہے نا. حالانکہ میرے نبی نے خبر دی تھی نا، میرے کریم آقا نے بتایا تھا نا. ان کو پتہ ہے دجال آئے گا، ان کو پتہ ہے ہم دجال کے ساتھ ملیں گے، ان کو پتہ ہے کہ دجال دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے علم میں ہے. اور لد، جس جگہ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر میں آپ کی اطلاع کے لیے، لد ایک جگہ کا نام ہے. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لد کی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. انہوں نے لد کے شہر میں جدید ترین ایئرپورٹ بنا دیا، وہاں طیارے کھڑے کر دیے تاکہ فوراً کو اس پہ بیٹھ کر فرار ہو سکے. ان کو یقین ہے نا کہ جو نبی نے فرمایا وہ حق فرمایا ہے، جبھی تو ساری تیاری کر رہے ہیں. اگر ان کو یقین نہ ہوتا تو یہ کرتے سب کچھ، وہاں ایئرپورٹ بناتے لد کے علاقہ میں، وہ غرقد کا درخت اگاتے. یعنی وہ خبیث مانتے ہیں وہ نبی سچے ہیں، لیکن ضد اور عناد اور حسد ان کو ایمان قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، وہ کتابیو حق اور باطل کو کیوں آپس میں ملا رہے ہو، وتکتمون الحق، حق کو چھپا رہے ہو، تمہیں پتہ یہ نبی سچا نبی ہے، اس کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، میں اللہ جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو اس نبی کو کہ وہی نبی ہے، مجھے پتہ ہے تم اس کو چھپا رہے ہو. تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپا سکتے. یعنی تمہارے پاس کوئی بھی دلیل قیامت کے دن نہیں ہوگی کہ اے رب کریم ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ نبی ہیں. میں نے سیرت امام الانبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اقوال نقل کیے ہیں انجیل کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ نبی آنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں نے تم کو بتا دیا تاکہ جب وہ آ جائیں تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تم ان پہ ایمان لے آنا. عزت و عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہیں کہ میں اللہ کا نبی ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. وہ دنیا کے سردار ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں جو تشریف لائے، موجودہ انجیل میں ہے. میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کا جی چاہے وہ مطالعہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو حقائق کیا ہے، کیوں چھپا رہے ہو. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.